اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آسان نیکیاں کیسے کمائیں، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 12 ہے۔ ہم نے اس کے پہلے جو بات شروع کی ہے کہ کچھ کام ایسے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ اگر اس کو آدمی اختیار کرے تو وہ آسانی سے نیکیاں کما سکتا ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہر آدمی اگر نہیں تو کم سے کم ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا یا سبھی لوگوں کا کہ وہ اپنے گھر والوں پہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہو، ان کا خرچہ پانی برابر چلے، اچھا سے اچھا ان کا انتظام کیا جائے۔ ایک بڑی تعداد اس کی کوشش کرتی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اگر ہم یہ کوشش کریں اور یہ سمجھ کر کریں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میرے اللہ نے، میرے رسول نے میرے اوپر یہ باتیں بتائی ہیں، تو ایسی شکل میں اس کو بھرپور نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ان کی پہلی شادی کہیں اور ہوئی تھی اور اس سے اولاد بھی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ میرا جو پہلے شوہر کا لڑکا ہے، اگر میں اس پہ کچھ خرچ کرتی ہوں، اس کی ضرورت پوری کرتی ہوں، تو اس کا مجھے کچھ ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم کو، کیونکہ تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر رہی ہو تو اس کا تم کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے دو باتیں ہوئی ہیں کہ وہ عورتیں جو جاب کر رہی ہیں، شرعی لحاظ سے جائز جاب کر رہی ہیں اور اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہی ہیں، یہ نیت کر کے کریں کہ ہم اپنے اہل و عیال پہ جو خرچ کر رہے ہیں اس کا مجھے ثواب ملے۔ اور رہی ذمہ داری آدمی کی، تو اس کی تو ذمہ داری آلریڈی ہے ہی ہے، لہذا اگر وہ یہ نیت کرے اور اس بات کو اس احساس کے ساتھ کرے تو اس کا کمانا، اس کا دن بھر دوڑ دھوپ کرنا، پیسہ کمانے کے لیے ساری کوشش کرنا، سب کچھ اس کی عبادت ہے اور اس کا کام صدقہ ہے۔ یہ ہم چاہیں تو آسانی سے اس بات کو کما سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ مسلم شریف کی روایت ہے، غالباً بخاری میں بھی یہ روایت ہے، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچہ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ کے پاس 1 دینار ہے تو سب سے پہلے کس پہ خرچہ کریں؟ پھر آپ نے فرمایا سواری پہ، پھر غلام، پیسے کرتے کرتے بتایا کہ اپنے گھر والوں۔ پھر تو صحابی نے پوچھا کہ یہ جتنی آپ نے لسٹ گرائی ہے، اس میں سب سے زیادہ افضل کس پہ خرچ کرنا ہے؟ تو نبی کے جیسے جہاد پہ کوئی آدمی خرچہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سب سے افضل دینار وہ ہے جو اس نے اپنے گھر والوں پہ خرچہ کیا ہے۔ حالانکہ ایک لمبی لسٹ ہے حدیث میں اور ایک ایک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب پوچھا گیا کہ اس میں سے افضل کون ہے، تو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سب سے افضل وہ پیسہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کیا ہے۔ حالانکہ یہ سب لوگ کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، سب جس کی جتنی طاقت ہے بیچارے کی، دن بھر صبح اٹھتا ہے، سب کچھ آپ دیکھتے ہیں، کوئی ٹھیلا لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی آفس کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اس نیت سے کوشش کی جائے تو یہ آسانی سے نیکی کمائی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سماج کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، اگر ہم کو کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے اندر یہ ایک عیب ہے، اس کے اندر یہ ایک کمی ہے، تو اگر وہ پیٹ میں رکھ لے اس کو اور نہ کسی سے بیان کرے تو یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت میں پروردگار عالم اس بنیاد پر کہ اس نے میرے بندے کی بے عزتی دنیا میں نہیں کی، لہذا میں اس کی بے عزتی یہاں نہیں ہونے دوں گا۔ حالانکہ وہاں پر آپ کس سے بولیں گے؟ اگر آپ کسی کا عیب کہ ان کے اندر یہ کمی، کس سے بولیں گے؟ آپ 10 20 50 لوگوں سے بولیں گے۔ قیامت میں پوری دنیا ہوگی، اگر رب ذوالجلال ہمارے عیب کو اس وجہ سے پیش کر دے کہ صاحب اس نے میرے بندے کی بے عزتی کی ہے، تو کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہم بہت بڑے مولانا بنے پھر رہے ہیں یہاں، لوگ سمجھتے بہت اچھے آدمی ہیں،
اگر وہاں کی رسوائی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ لہذا وہاں کی رسوائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں کہا کہ میرے بندوں کے بارے میں اگر آپ نے یہاں پر پیٹ میں بات کو رکھ لیا اور ہضم کر گئے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں سطر اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالے گا. کیونکہ جس کو محبت ہوتی ہے نا، جس کو محبت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ میں جس سے محبت کروں اس کی بے عزتی ہو. تو اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے. آپ اس کے بندے کی بے عزتی کرتے ہیں نا، ناراضگی کی بنیادی وجہ یہ ہے، وہ ناراض ہوتا ہے. اس کے الٹی بھی ایک حدیث ہے، اس کے ضد میں بھی ایک حدیث ہے. ضد سے مراد کہ یہاں پر یہ بات کہی گئی، وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ میں بھوکا تھا آپ مجھے کھلاتے، اگر آپ اس بندے کو کھلاتے تو مجھے کھلاتے. یعنی اللہ نے بندے کی بھوک کو اپنی بھوک قرار دیا جبکہ وہ بھوکا نہیں رہتا ہے. اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو کپڑا پہناتے تو مجھے پہناتے. مطلب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کو اپنے بندے سے اتنا پیار اور اتنی محبت ہے، لہذا جب بندے کے ساتھ آپ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. یہ آسان سی نیکی، دیکھنے میں آسان ہے، مشکل کام یہ ہے. کیونکہ جب تک ہم بیان نہ کر لیں، کسی کی برائی کسی سے نہ کر لیں، تب تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. اچھا، ایسی کوئی برائی کہ جس سے اسلام کو نقصان پہنچے، کسی سنتھا کو نقصان پہنچے، کسی کی شخصیت کو، اب ایک بات ایسی معلوم ہو گئی ہے آپ کو کہ اگر نہیں بتایا جائے گا تو مدرسے کا نقصان ہوگا، تو اس سے بتائیں جس سے مسئلہ حل ہونا ہے. آپ اپنے ساتھی سے جو بتا رہے ہو تو مسئلہ نہیں حل ہونا ہے، اس آدمی سے جا کر کے، اور اس کی بھی وجہ اس بندے کی انسلٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی سمجھ لے بات. بتانے کی وجہ، بتانے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ مدرسہ، آرگنائزیشن، کوئی پرسنالٹی، کوئی شخصیت جو ہے وہ اس سے عیب سے، یعنی اس چیز سے وہ محفوظ ہو جائے. اس نیت سے ان کو بھی بتانا جائز نہیں ہے کہ ان کی بے عزتی ہو جائے اس کی نگاہ میں. اگر یہ کریں گے تو آپ کو بھی ایک دن بے عزت ہونا ہے. لہذا یہ ایک آسان سا یہ بھی نسخہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ دوسروں کے عیب کو چھپائے. ایک دوسری حدیث ہے، مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کے ایسے عیب پر پردہ ڈالتا ہے تو اس نے اتنا بڑا کام کیا جیسے کسی لڑکی کو، عرب جو زندہ گاڑ دیتے تھے، آپ نے ایسی لڑکی کو بچا لیا. موعودہ کا لفظ آتا ہے کہ کمن آہیا موعودہ، گویا کہ اس آپ کو اتنا بڑا اجر ملا کہ جیسے ایک لڑکی کو کوئی زندہ دفن کرنے جا رہا تھا اور آپ نے کیا کر لیا کہ اس سے کہا کہ بھائی آپ اس کو دفن نہ کریں، ہم اس کو پال لیں گے، اس کا جو خرچہ ہوگا ہم برداشت کر لیں گے، لیکن خدا کے واسطے اس کی جان نہیں مارے. ایسے ثواب اس آدمی کو ملتا ہے جس نے کسی عیب کو، مسلمان کے، خاص کر مومن کے عیب کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے بجائے چھپایا ہے. لہذا یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے کہ ہم صرف اپنے مزاج کو صحیح کر لیں تو بھی ہم بہت سی نیکیاں کما سکتے ہیں. اسی طریقے سے میاں بیوی کا معاملہ ہے. ایک بڑا طبقہ، خاص کر شوہر کا، بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت سا حسن سلوک کرتا ہے، اور کچھ لوگ شرارت بھی کرتے ہیں. بہت سی بیویاں بھی ہیں جو شوہروں کو ستاتی ہیں، بہت سے مرد بھی ہیں جو شوہروں کو ستاتے ہیں. لیکن مرد کے مزاج میں یہ ہے، کیونکہ عورت کی محبت مرد کے اندر ڈالی گئی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء کہا گیا ہے. ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ عورت کے دل میں مرد کی محبت ہوتی ہے، لیکن ذکر نہیں کیا گیا اس کا. تو پتہ چلا کہ مردوں کی جانب سے حسن سلوک کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بیچارہ جو کچھ ہوتا ہے کرتا ہے. بھائی ایک آدمی بڑا بخیل ہوتا ہے، آپ دیکھیں تجربے کی ایک بات بتا رہا ہوں، بڑا بخیل ہوتا ہے، لیکن وہ بیوی پر کیسا خرچہ کرتا ہے. جیسے مطلب ایک کپڑا، ایک جوڑا پسند آ گیا بیوی کو، تو حالانکہ بخیل ہے، اب اس کے مزاج کے خلاف ہے وہ مہنگا کپڑا خریدنا، تو وہاں پہ محاورہ بولتا ہے، ارے یار اشرفیاں لٹی جائیں کوئلے پر مہر. بیوی کی پسند کی بات ہے، کر لیتے ہیں. خود بیچارہ 10 روپے کی چائے میں اگر کہیں 8 روپے کی معلوم ہو تو جا کے 8 روپے کی پیس کراتا ہے، 2 روپیہ بچا لیتا ہے. لیکن وہاں پہ یہ محاورہ استعمال کر کے بیوی کی بات کو کیا ہے رکھتا ہے. تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے لیے
اس کو یہ کہ یہ ہمارے رسول اکرم کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیارکم خیارکم لنسائہم، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ کیا کرے، اچھا معاملہ کرے۔ تو عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں زیادہ تر یہ ہے کہ ہماری محبت غالب ہے، ہماری شہوت غالب ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ نیت کریں کہ یہ ہمارے رسول کا کیا ہے، طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ کوئی بھی ایسی بات ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کو کیا کیا، حالانکہ غلطی ہوئی ہوگی، اس کے باوجود بھی آپ کیا رہے، خاموش رہے۔ غلطی میں بھی دیکھنا چاہیے، غلطیاں تین طریقے کی ہوتی ہیں۔ ایک غلطی فطری ہوتی ہے، ایک غلطی جان بوجھ کر ہوتی ہے، اور ایک غلطی انجانے ہوتی ہے۔ کتنا بتایا؟ تین۔ اگر انجانے میں غلطی ہوئی ہے تب تو اللہ کے رسول نے پوری امت کے لیے جملہ فرمایا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے اللہ تعالیٰ نے بھوک چوک معاف کیا ہے، تو تم بھی اس کے امتی ہو، تم بھی معاف کر دو۔ غلطی جان بوجھ کر ہو سکتی ہے، جان بوجھ کر ہونے میں اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ غلطی تو ہوئی ہے، میں مانتی ہوں، جیسے ہی کوئی تسلیم کر لینا، تو یہ آدم کی اولاد کی صفت ہے۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ ہو گئی بھول۔ جیسے ہی آدم سرنڈر ہوئے اللہ کے سامنے، پروردگار عالم نے کیا کر دیا؟ تو یہ اللہ کی صفت ہے کہ غلطی کوئی مان لے، کوئی آپ سے معافی مانگ لے، تو آپ کو چاہیے کہ فوراً اس کو معاف کر دے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ یہ صفت الہی ہے۔ اور اگر غلطی فطری ہے تب تو غصہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ فطری غلطی کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر نئی نئی شادی ہوتی ہے، تو اب ہم پہلے رات کے 11 بجے آتے، کبھی کبھی 12 بجے آتے ہیں۔ اب وہ شادی ہونے کے بعد بھی عادت ہماری نہیں ختم ہوئی، آ رہے 11 بجے آ رہے ہیں، 12 بجے آ رہے ہیں، ایک دو دن 3 دن وہ دیکھے گی، اس کے بعد اس کا پارا گھومے گا۔ اور گھومنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی فطرت ہے۔ اس کو ڈر کیا لگتا ہے کہ یہ کہیں پنچھی اڑ تو نہیں رہا ہے، آزاد پنچھی تو نہیں بن رہا ہے، اس لیے وہ کیا کرتی ہے؟ ناراض ہوتی ہے۔ یہ ناراضگی پر کبھی بھی آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، آپ کو بہت سکون سے اس کے غصے کو سننا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ فطری لحاظ سے غصہ ہوا ہے اس کو۔ اگر نہیں غلطی ہو، اگر نہ ناراض ہو، تب اس کو چیک اپ کرانا چاہیے کہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ صحیح نہیں جا رہی ہے، عورت ہی غلط ہے، مزاج اس کا صحیح نہیں، اب نارمل ٹائپ عورت ہے، اس کو غصہ ہونا لازم ہے۔ حضرت عائشہ، ایک مثال دے رہا ہوں اپنی بات کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، تو ایک دوسری بیوی نے میٹھا بنایا، تو انہوں نے سوچا آج تو یہاں آئیں گے نہیں اللہ کے رسول، ہمارے یہاں باری نہیں ہے، تو وہیں بھیج دیتے ہیں اور وہ میٹھا کھا لیں گے۔ تو انہوں نے میٹھا کٹورے میں نکال کر کے وہاں بھیج دیا۔ جب وہ خادمہ لے کے پہنچی تو کھٹکھٹایا، تو پوچھا کون ہے؟ کہا فلاں بیوی نے بھیجا ہے اور یہ کچھ ہے، میٹھا ویٹھا ہے۔ تو انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک چھاپڑ مارا اس کو۔ کس کو؟ وہ جو میٹھا لے کر آئی تھی۔ اور وہ جب مارا جہاں پر، تو وہ میٹھا بھی گر گیا، اور مٹی کا کٹورا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پھڑ سے گرا ہوگا تو آواز آئی ہوگی، تو اللہ کے رسول وہاں سے نکلے تو سارا منظر سمجھ گئے کیا کہ یہ فطری غصہ ہے حضرت عائشہ کا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ یہ فطری غصہ تھا، یہ غصہ فطری تھا کہ ہمارے یہاں باری ہے، آپ کو میٹھا بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوکن کا ایک فطری ہے، وہ فطری غصہ ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کٹورا جو ٹوٹا ہے تو تمہارے لیے بھی کٹورا آیا ہوگا، جب ایک بیوی کو دیا ہوگا کٹورا تو یہاں بھی کہا وہ کٹورا واپس کر دو، معاملہ رفع دفع اور ختم، کچھ بھی نہیں کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ تو غلطیاں ایسے ہوتی ہیں، تو اگر بیوی سے غلطی ہو جائے تو یہ آپ دیکھیں جان بوجھ کر ہوئی ہے، فطری ہوئی ہے، انجانے میں ہوئی ہے، تو ایسی شکل میں یہ اسی کا نام حسن اخلاق ہے، اسی کا نام اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ خیارکم خیارکم لنسائہم، کہ تم میں وہ آدمی بہتر ہے
جو اپنی عورتوں کے ساتھ بے پرواہ. ہوتا کیا ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھا تقریر کر رہا ہوں، کہیں جاتا ہوں تو مسکراتا رہتا ہوں، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں مولانا صاحب بہت اچھے مزاج کے آدمی ہیں. اصل ہمارا کیریکٹر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ جہاں پر ہم پرماننٹ رہتے ہیں. بیوی کے پاس معلوم ہوتا ہے مولانا صاحب کتنے پانی میں ہیں، کیونکہ یہاں سب ہم اپنے آپ کو مینٹین کر لیتے. تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، تو مولانا 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 صاحب بہت اچھے ہیں. رشتے آنے لگتے بھائی، سمجھتے ہیں لوگ کہ اتنے اچھے ہیں، لوگ رشتے بھیجنے لگتے ہیں. لیکن اصل بات سب لوگ سرٹیفکیٹ دیں کہ مولانا اچھے ہیں، اور بیوی بولے کہ تو میں ہی جانتی ہوں نا، اتنا بول دے بس تمہارا سارا سرٹیفکیٹ بیکار ہے، چاہے سب نے مل کے دستخط کیا ہو. اور وہ اگر کہے کہ صاحب میرے شوہر اچھے ہیں، تو اس کا مطلب آپ بہترین آدمی ہیں. جس نے کتاب لکھی دنیا کے 100 بڑے آدمی، مائیکل ہارٹ اس کا نام ہے، 1972 میں وہ کتاب اردو میں بھی چھپی. تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 آدمیوں میں سب سے نمبر 1 پہ رکھا. اور رکھنے کی جو وجہ بیان کی اس نے ایک انٹرویو میں، اس نے کہا کہ کسی کی بیوی کسی کو بزرگ بول دے، اس کا مطلب وہ بہت بڑا بزرگ ہے. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے نمبر پر ایمان لانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کیریکٹر کے کوئی بھی آپ کے اخلاق پر انگلی نہیں رکھ سکتا، ورنہ خدیجہ پہلی ایمان لانے والی نہیں ہوتی ہیں. اور دوسرا آدمی جو بزرگ نہیں مانتا وہ کون ہوتا ہے؟ وہ دوست ہوتا ہے. کیونکہ تم نے جتنی شرارت مدرسے میں کی ہے وہ جانتا ہے نا، کہ کب تم نے پلیٹ پھینکی ہے، کب کس کی قلم چرائی ہے، سب کچھ اسے معلوم. اب جب تم بعد میں بزرگ ہو گئے، لوگ تمہارے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، اب اتفاق سے 15-20 سال کے بعد دونوں کی ملاقات ہو گئی، تو وہ ابے چل یار معلوم مجھے تو کتنا بڑا بزرگ ہے، کیونکہ دوست ہے وہ. اس کو آپ کے ساری بدتمیزیاں، ساری غلطیوں کا کیا ہے معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست کون ہیں؟ ابو بکر صدیق. ابو بکر نمبر 1 پر ایمان کیسے لائے اگر ذرہ برابر بھی کوئی کھوٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتے تھے، وہ تو لنگوٹی یار تھے. تو ان کا ایمان لانا بھی اس بات کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چوٹی پر ہیں. اور تیسرے نمبر پر جو نہیں مانتا کسی کو بزرگ، وہ ہوتا ہے گھر میں کام کرنے والا، نوکر یا غلام. روزانہ وہ گالی کھا کے اٹھتا ہے، اٹھتا نہیں بے، اٹھتا کیوں نہیں، اٹھ، سویا نہیں تو سویا کیوں نہیں، دونوں وقت وہ گالی کھا کے اٹھتا اور سوتا ہے. وہ جانتا ہے میرا مالک کتنا بدماش ہے اور کتنا اچھا ہے. اگر وہ کہے کہ نہیں صاحب میرا مالک نمبر 1 ہے. حضرت زید نے کیا کہا؟ حضرت زید کڈنیپ ہوئے، لا کر مکے کے بازار میں بیچے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا. اور جب نبی کے پاس رہنے لگے تو ان کے چچا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمارا بھتیجا مکے کی بازار میں بکا ہے. وہ بیچارے تلاش کرتے کرتے بچے کو یہاں آئے، تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی ایک لڑکا ان کے یہاں کام کرتا ہے. وہ جب آئے چچا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے. اللہ کے رسول نے بلایا زید کو، پہچانتے ہو؟ کہاں یہ میرے چچا ہے. کہا یہ آپ کو لینے آئے ہیں، آپ چلے جائیے. آپ اندازہ کریں کہ سلیب، غلامی کی زندگی، اور وہ آزاد ہو جاتے. حالانکہ بعد میں آزاد کیے گئے، آزاد رہے وہ، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے والدین اور چچا، اپنے گاؤں، سب پر حبیب مصطفیٰ کو ترجیح دیتا ہوں، میں ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ کس کیریکٹر کے مالک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جب بیوی بول دے کہ بندہ اچھا ہے تبھی اچھا ہے، باقی دنیا والے جو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں سب ڈپلیکیٹ ہے اور جعلی ہے، کیونکہ وہاں پر آرٹیفیشیل کیریکٹر، مصنوعی اخلاق چلتا ہی نہیں ہے. لہذا یہ آسان ست کر رہے ہیں بیوی کے ساتھ. ایسا نہیں ہے، ایک بڑا طبقہ بیوی کو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اچھا کبھی بیوی کا جھوٹا پیا ہے آپ نے؟ ہنس رہے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے کو دنیا ترستی ہے. ابھی مل جائے تو پیو گے کہ نہیں پیو گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے پانی بچا دو میں آپ کا جھوٹا پیوں گا. یہ بیوی کے دل رکھنے کا طریقہ ہے، یہ حسن اخلاق
کہ بیوی کا دل جو ہے وہ خوش رہے. لہذا یہ سب. اور اچھا پانی پینے میں کیا ہے؟ روز آنا چاہو کتنی نیکی کما سکتے ہو بیوی کا جھوٹا پی کر کے. بیوی کا جھوٹا کھانا کھا لو، کتنا فائدہ، کتنا ثواب. یہ سمجھ کر کے کہ ہمارے حبیب مصطفیٰ بیویوں کے دل کو رکھتے تھے. آپ بھی بیوی کو دل کے رکھنے کے لیے اچھے بھائی نہ کپڑا خرید کے لانا ہے. یہ ٹاپک ہی کیا چل رہا ہے؟ آسان نیکیاں. جھوٹا پانی پینے میں کیا آپ کو محنت کرنی ہے؟ بورویل چلانا ہے؟ کچھ بھی نہیں، پانی پی سکتے ہیں. لہذا یہ سب آسان نیکیاں ہیں جس کو ہم آسانی سے کما سکتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا